آج ہم مشیل فوکو کے طاقت اور نگرانی کے جو نظریات ہیں ان پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی مشہور کتاب ڈسپلن اینڈ پنش، اس کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر وہ جو 17ویں صدی کے تعاون زدہ قصبے اور جیریمی بینتھم کے پین آپٹیکون ڈیزائن کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نگرانی اور کنٹرول کے طریقے کیسے کام کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں۔ شروع کرتے ہیں وہ 17ویں صدی کے تعاون زدہ قصبے سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں تو بہت ہی سخت اقدامات تھے۔ قصبے کو مکمل بند کر دیا گیا تھا، باہر نکلنے پر تو سیدھی سزائے موت تھی۔ آوارہ جانوروں کو ان کو بھی ختم کر دیا گیا اور پورے قصبے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ ہر حصے کا ایک نگران مقرر تھا جسے انٹینڈنٹ کہتے تھے۔ بالکل، یہ اصل میں ایک کوشش تھی ایک انتہائی سخت نظم و ضبط قائم کرنے کی۔ وہ جو افراتفری تھی نا، بیماری، خوف، موت، اس کے جواب میں ہر شخص کو اس کی آپ سمجھیں مخصوص جگہ پر قید کر دیا گیا تھا۔ ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر تھی اور خلاف ورزی پر ظاہر ہے سخت سزا کا خوف۔ یہ طاقت کے استعمال کا ایک بہت ہی واضح آپ کہہ سکتے ہیں جسمانی نمونہ تھا۔ اچھا، یہاں تک کہ ہر گلی کی نگرانی ایک مقامی آفیسر سنڈک اس کے سپرد تھی، اور اپنی گلی چھوڑنے کی سزا بھی موت۔ جی ہاں، بالکل۔ کچھ خاص دنوں میں سب کو گھروں میں ہی رہنا ہوتا تھا، اور وہ سنڈک خود ہر گھر کو باہر سے تالا لگاتا تھا اور چابی انٹینڈنٹ کو دیتا تھا۔ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ اور دیکھیں، اس سارے نظام کی بنیاد تھی مسلسل نگرانی اور ریکارڈنگ پر۔ روزانہ وہ سنڈک ہر گھر کے باہر جاتا، مکینوں کو کھڑکی پر بلاتا، نام لے کر پوچھتا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، اور اگر کوئی سچ نہ بولے تو اسے بھی موت کی سزا ہو سکتی تھی، تاکہ کوئی بیمار یا مرنے والے کو چھپا نہ سکے۔ نام، عمر، جنس، صحت کی حالت۔ اور وہ خوراک کی فراہمی کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا، بغیر رابطے کے، لکڑی کی نالیوں سے۔ ہاں، روٹی اور شراب جیسی چیزیں لکڑی کی نالیوں یا چرخیوں سے پہنچائی جاتی تھیں تاکہ کوئی جسمانی رابطہ نہ ہو۔ گوشت، مچھلی وغیرہ ٹوکریوں میں۔ صرف کچھ مجاز لوگ تھے، نگران، سروے گارڈز اور وہ جو لاشیں اٹھاتے تھے جنہیں کروز کہا جاتا تھا، بس وہی گلیوں میں آ جا سکتے تھے۔ باقی سب ایک طرح سے قید تھے۔ تو یہ سب مل کر ایک بالکل تقسیم شدہ، ساکت اور مکمل طور پر زیر نگرانی جگہ بن گئی۔ بالکل، ہر فرد اپنی جگہ پر نظر بند اور مسلسل جانچ پڑتال کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا بینتھم کے پین آپٹیکون کی طرف آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک جیل کا ڈیزائن تھا، ہے نا؟ ہاں، بنیادی طور پر تو یہ جیل کا ہی ڈیزائن تھا۔ ایک مرکزی ٹاور اور اس کے ارد گرد دائرے میں بنی کوٹھڑیاں۔ ٹھیک۔ ہر کوٹھڑی میں 2 کھڑکیاں ہوتی تھیں، ایک باہر کی طرف روشنی کے لیے اور ایک اندر ٹاور کی طرف۔ تو اس روشنی کی وجہ سے ٹاور میں بیٹھا جو نگران ہے وہ ہر کوٹھڑی کے اندر قیدی کے ہیولے کو صاف دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ قیدی ہو، مریض ہو یا طالب علم۔ تو قیدی کو ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قیدی کو یہ نہیں پتا کہ اسے اس لمحے دیکھا جا رہا ہے یا نہیں، اور وہ نگران کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، اور یہی تو اس کا کہیں کلیدی نکتہ ہے۔ فوکو کے لیے پینوپٹیکون صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک طرح سے طاقت کی لیبارٹری تھی جہاں انسانی رویے کو کنٹرول کرنے کا تجربہ کیا جا رہا تھا۔ قیدی میں یہ احساس پیدا کرنا کہ اسے کسی بھی وقت دیکھا جا سکتا ہے، یہی چیز طاقت کے عمل کو خودکار بنا دیتی ہے۔ نگرانی کا اثر مستقل رہتا ہے، چاہے اصل میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ صحیح۔ بینتھم نے خود کہا تھا نا کہ طاقت دکھائی دینے والی یعنی ویزیبل اور ناقابل تصدیق یعنی ان ویریفائیبل ہونی چاہیے۔ قیدی ٹاور کو تو دیکھے گا، امکان کو دیکھے گا، لیکن یہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اسے ابھی دیکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ بالکل، اسی لیے قیدی ایک طرح سے خود ہی اپنی نگرانی کرنے لگتا ہے۔ تو طاقت کا جو براہ راست استعمال ہے، جیسے تشدد، وہ غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ نظام طاقت کو غیر شخصی بنا دیتا ہے۔ یعنی طاقت اب کسی ایک شخص میں نہیں، بلکہ وہ عمارت کے ڈیزائن میں ہے، روشنی میں ہے، نظر کے کھیل میں ہے۔ کوئی بھی اس مشین کو چلا سکتا۔ ہاں، کوئی بھی۔ تو کیا یہ صرف قیدیوں کے لیے تھا
یا بینتھم سوچتا تھا کہ اسے کہیں اور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بینتھم کا ویژن تو بہت وسیع تھا۔ وہ اسے پاگل خانوں، ہسپتالوں، فیکٹریوں، یہاں تک کہ اسکولوں کے لیے بھی تجویز کر رہا تھا۔ یہ نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایک آپ کہیں عمومی طریقہ تھا، جس کا مقصد تھا سماجی قوتوں کو بہتر بنانا، پیداوار بڑھانا، علاج کرنا، تعلیم دینا، اخلاقیات سکھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر تعاون زدہ قصبہ اور پین آپٹیکون میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، تعاون زدہ قصبہ ایک غیر معمولی بحرانی صورتحال کا رد عمل تھا، طاقت کا بہت پرتشدد اور عارضی نفاذ، جبکہ پین آپٹیکون ایک مستقل، زیادہ لطیف اور شاید زیادہ مؤثر نظام پیش کرتا ہے۔ یہ اس تادیبی معاشرے یعنی ڈسپلنری سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی بات فوکو کرتے ہیں۔ یعنی ایسا معاشرہ جہاں کنٹرول صرف قانون اور سزا سے نہیں ہوتا۔ ہاں، بلکہ ہر جگہ پھیلی ہوئی نگرانی اور نظم و ضبط کے ان اصولوں سے ہوتا ہے جنہیں ہم اکثر انجانے میں خود اپنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فوکو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جدید معاشروں میں طاقت صرف اوپر سے مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ یہ نگرانی اور خود نظم و ضبط کے ذریعے ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے، اکثر غیر محسوس طریقوں سے۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ نگرانی اور خود کو نظم میں رکھنے کے یہ اصول آج، خاص طور پر اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے اس زمانے میں ہماری زندگیوں میں کن نئے اور شاید اندیکھے طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔